السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں ڈویژنل بینچ نے عمران خان کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں اپیلوں پر سماعت کی ہے. سماعت کے دوران سردار لطیف کھوسہ جو کہ عمران خان کی جانب سے پیش ہوئے، کافی ان کا جارحانہ رویہ رہا اور انہوں نے دلائل دیے، کچھ میرٹس کو بھی ٹچ کیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل امجد پرویز نے 2 ہفتے کا ٹائم مانگا جو کہ ان کو نہیں ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ بابر اعوان نے بھی جیل میں جس انداز میں جس طرح سے عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے اس پہ بات کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ تو کہا کہ ہمارے آرڈرز موجود ہیں. ملاقات کے حوالے سے جیل مینول کا بھی تذکرہ ہوا، لیکن عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے تو کسی قسم کے کوئی آبزرویشن، کوئی ریمارکس یا کوئی ڈائریکشنز نہیں آئیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک. انہوں نے بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کو جو ہے تو دیکھا ہے، کور کیا ہے. ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ سردار لطیف کھوسہ کا آج کیوں اتنا فوکس تھا کہ آج ہی فیصلہ دیا جائے، کیونکہ ابھی تو دلائل ہوئے ہی نہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے. دیکھیں، سبھی جو سسپینشن کی ہوتا ہے درخواست کہ 3 سال سزا ہے عمران خان کو ٹرائل کورٹ میں، جس طریقے سے ٹرائل کیا گیا ایک جلدی میں، پھر جسٹس عامر فاروق سے پی ٹی آئی کا گلہ ہے، تو وہ ایسا لگا کہ جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی مجھے 2 ہفتے چاہیے، تو پھر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ نہیں 2 ہفتے تو نہیں، لیکن ہم کوئی ٹائم دیتے ہیں. تو اس پہ وہ پھٹ پڑے، جیسے ایک بلاسٹ ہوتا ہے نا. تو کھوسہ صاحب نے پھر ایک پورا انہوں نے پڑھا کہ یار کس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے رکھا گیا ہے، جو کچھ ٹرائل میں ہوا، اور یہ جو کیس ہے یہ کیوں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. وہ 5-6 منٹ انہوں نے بڑی اچھی انگریزی میں جو ہے وہ چیزیں فی البدی کی ہیں باتیں. اور اس کا یہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ جب عامر فاروق صاحب نے پھر بات کی، جو دوسرے جج جیسے طارق جہانگیری، تو پھر یہ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کر کے یہ کہا الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہ جی آپ تو سبمٹ کر چکے، جو سسپینشن آف ہے کنوکشن، اس حد تک تو آپ ابھی تک جو 2-3 موٹی باتیں آپ کر بھی چکے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے ٹائم دیں. امجد پرویز نے کہا کہ ہم نے کچھ ججمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کل نہیں پرسوں. حالانکہ یہی الیکشن کمیشن جو تھا، تو جب ٹرائل چل رہا تھا تو فلی پریپیئرڈ ہو کر آتا تھا، اور یہ تو کیس الیکشن کمیشن میں ہی چلتا آ رہا ہے. سبھی معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو مدعی ہوتا ہے، جو کمپلیننٹ جو پٹیشنر ہوتا ہے، وہ اور طریقے سے چلتا ہے، دوسری سائڈ جو ہوتی ہے وہ اور طریقے سے چلتی ہے. صحیح. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں چلتی ہیں، اس میں کوئی ایسی نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن کا ایک رائے، وہ تو انہوں نے تو اپنے کلائنٹ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو وہ تو ٹائم مانگیں گے. ان کا یہ تو نہیں ہو سکتا. پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے جوڈیشل کا. ہم اب یہاں دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ حد تک جو دوسری سائڈ ہوتی ہے، اور حکومت جب رسپونڈنٹ ہوتی ہے وہ ٹائم مانگتی ہے کہ جی ہمیں جواب دینے دیں، یہ کریں وہ کریں. اصل چیز ہوتی ہے کہ جج کس طرح چیز کو لے کے جا رہا ہے. تو آج جسٹس عامر فاروق اور آخرکار جسٹس طارق جہانگیری نے یہ کہا کہ پرسوں ہم اس کو رکھیں گے. تو غالب امکان ہے کہ پرسوں جو ہے عمران خان کا جو کم از کم سسپینشن ہے کنوکشن کی، وہ اس حد تک فیصلہ ہو جائے گا. اور جو ہے وہ ایک بات جو عامر فاروق صاحب نے کی جو سب سے امپارٹنٹ، انہوں نے کہا جی 3 سالوں میں تو رمیشن جو ملتی ہیں پیچھے رہ گیا جاتا ہے. 3 سال کی جو سزا ہوتی ہے اس میں پیچھے رہ گیا جاتا ہے. رمیشن کو کاؤنٹ کریں جو مافیاں اور مختلف، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ جی اب یہ ٹائم ہو گیا ہے. عمران خان تقریباً 5 اگست کو گرفتار ہوئی ہے، تو آج تاریخ ہو گئی ہے 22 ہو گئی ہے. ہاں، تو یہ یعنی آپ دیکھیں تو 17 دن بنتے ہیں. تو 17 دن سے وہ ہیں. تو جس طریقے سے آرڈر ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی کہ ان کو کلاس بی جو ایک اچھی یعنی کیٹیگری جو وزیر اعظم سابق رہے ہیں اس حساب سے ٹریٹ کریں. پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے ان کو ٹریٹ بھی نہیں کیا جا رہا. تو یہ عامر فاروق صاحب نے آخر جو دیا ہے معاملہ، وہ کیس کل یعنی پرسوں غالب امکان ہے کہ سسپینشن ہو جائے گی کنوکشن. صحیح. پرسوں جو ہے تو دوبارہ اس کیس کی سماعت ہے، اور الیکشن کمیشن کے وکیل دلائل دیں گے، اور 90% چانسز ہیں کہ کنوکشن جو ہے سسپینڈ ہو جائے اور ان کی ضمانت ہو جائے. لیکن دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کل جو ہے تو سپریم کورٹ میں بھی اسی معاملے کی سماعت ہے. تو کیا یہ کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی موڈ چیک کر رہی ہے ہائی کورٹ، اسی لیے 1 دن کا ٹائم دیا ہے؟
دیکھیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی یہ کانسٹیٹوئنسی ججز کی نہیں ہوتی، لیکن ایک ہے کہ ان کی جو سپورٹ ہے، جو بیس ہے، اس وقت ڈیوائیڈ ہیں ججز اس طرح سیاسی جماعتوں کی بھی سپورٹ، ججز کی سپورٹ ہے، ایک سیاسی جماعت سپورٹ کرتی ہے، اب نون لیگ جو ہے وہ جیسے قاضی فیصہ اور سپورٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی جو ہے جسٹس بندیال صاحب کو سپورٹ کرتی ہے، نون لیگ کرٹیسائز کرتی ہے جسٹس بندیال صاحب کو، پی ٹی آئی جو ہے وہ جسٹس قاضی فیصہ کو کرٹیسائز کرتی ہے. تو اب جو ان کا سپورٹ بیس ہے، پی ٹی آئی ہے، پروفیشنل گروپ ہے، حامد خان گروپ ہے، یہ سارے وکیل جو ہیں یہ پرو پی ٹی آئی ہے. ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جو سنس 1-1.5 سال سے پی ٹی آئی کو مقتدر حلقوں سے اسٹیبلشمنٹ سے تو ٹف ٹائم ملا، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ جو امید ہے پی ٹی آئی کی وہ چیف جسٹس نے توڑی نہیں، اور کوشش کی کہ وہ ان کو امید قائم رہے چیف جسٹس سے. اور چیف جسٹس جو ہیں وہ کوئی کیس ایسا لگا دیتے ہیں، چاہے اس کا جو بھی ہو، وہ اس سے پھر ان کی امید بڑھتی ہے. اور کبھی بھی جب بھی وہ ان کا کوئی وہ بالکل ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں آف دا ریکارڈ، تو پھر بھی وہ لگے رہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے ہمیں یہ، لیکن آن دا ریکارڈ ابھی تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے کوئی شکوہ نہیں کرتے. تو جب کوئی وہ ایسی چیز آتی ہے کہ بھائی اب بس ہماری یہ ہوگی، تو کوئی نہ کوئی کیس ان کا لگ جاتا ہے سپریم کورٹ میں. تو اب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے 2 ایسی ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا. ایک تو بالکل ڈائریکٹلی ہے ان کے متعلقہ، وہ یہ ہے کہ جی یہ جو کیس لگا دیے ہیں جو کیونکہ انفیکچوس ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے پاس بڑا اختیار ہے 187 کا آرٹیکل کا. اور پھر جیسے جب لطیف کھوسہ صاحب یہاں آئیں گے اور وہی وہ جو اپنی جذباتی اور ایموشنل کریں گے عدالت کو، تو امید یہ بھی ہے کہ کیا پتہ جسٹس بندیال جو ہے جاتے جاتے عمران خان کو کوئی بڑا ریلیف دے جائیں، جس کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن وہ اپنی طرف سے کوشش یہ کرائیں گے کہ دیکھیں میں تو یہ چیزیں کر رہا ہوں، میں بھی ان کو صبر کی تلقین بھی کریں پی ٹی آئی کو. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ تھا وہ الیکشن 90 دن کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ بار کی پٹیشن جو ہے وہ انٹرٹین ہوگی، تو وہ امید ان کی چیف جسٹس صاحب نے قائم رکھی ہوئی ہے. باقی انفریکچوس معاملہ ہے، بینچ بھی دیکھنا ہوگا چیف جسٹس ہم نے اپنے پاس لگایا تو وہ کیوں لگایا، کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کی ٹیکنیکل بنیادوں پہ جو ضمانتیں کینسل ہوئیں، کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ریلیف دیں ان کو، اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح. لیکن ہائی کورٹ پہ ایک سائیکلوجیکل اثر تو ہوتا ہے کہ جی ایک دن پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. کل اگر ایک جملہ بھی، ایک ریمارکس، ایک آبزرویشن بھی آ جاتی ہے سپریم کورٹ سے، بھلے ہی ریٹن آرڈر میں نہ ہو، لیکن ایک ریمارکس یا ایک آبزرویشن، تو اس سے الیکشن کمیشن کا کیس جو ہے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. نہیں، وہ میرا خیال ہے اس طرح تو ان کا نہیں ہوگا، میرٹ پہ وہ نہیں کریں گے. میرٹ پہ اگر کریں، اپیل پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں، وہ ایسے نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو بہت بڑا یہ اسٹیبلشمنٹ، ویسے ہی ایک تناؤ ہے اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس کے درمیان، تو مزید چیزیں آپ کو بھی پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو سیدھی بات ہے عمران خان کے خلاف ہے، جو عمران خان کا رویہ رہا ہے 1.5 سال. تو اب چیف جسٹس صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اس حوالے میں جیسے مظاہر جو ہیں ان پہ بھی ایک پریشر ہے، بار کی کمپلین ان کی طرح خلاف ہیں یہ وہ. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہش ہو جائے گی یا ان کے وہ ریمارک دیں گے، اس طرح تو نہیں ہوگا. میں بھی یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے جی ہائی کورٹ پہلے کر لے ڈیسائیڈ، پھر ہمارے پاس ہیں معاملہ ایک دن کے لیے ایڈجن کر دیں، انفریکچوس پہ ریجیکٹ کر دیں، تو پھر تو پی ٹی آئی بہت زیادہ اس پہ ہوگی، ان کو غصہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ وہ امید پھر بھی چیف جسٹس کوئی نہ کوئی امید جو ہے وہ تاکہ ٹوٹے نہیں پی ٹی آئی کی. کل بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا جس سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ پرامید جو ڈس اپوائنٹ ہو، اور دونوں کو بیلنس ہی رکھیں گے. صحیح. اچھا، اس حد تک تو عمران خان کو ان کی سسپینشن جو ہے کنوکشن کی ہو جاتی ہے، اور ان کو ضمانت، اس حد تک تو ان کو ریلیف مل جائے گا کہ وہ کم از کم جیل سے، بھلے ہی دیگر کیسز میں گرفتاری ان کی ہوگی، جو کہ ظاہر ہے کیونکہ ضمانتیں ان کی خارج ہوئی ہیں، تو اس حد تک تو ان کا ریلیف ہے کہ جس میں وہ جیل میں ہے، قید ہیں بطور مجرم، تو وہ تو نہیں ہے. لیکن پھر وہ اسٹیپ وائز جو ہے تو اپنی ضمانتیں کروا کے وہ باہر آنے کے کوئی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں ان کے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کی اتنی جلدی جو ہے رہائی ہو. ان کو کسی اور کیس میں، ان کے بہت سے کیسز میں ان کی ضمانتیں ریجیکٹ ہو چکی ہیں. سائفر کا جو کیس ہے اس میں تو بالکل، یہ تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ بڑا اہم کیس ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ والا، اس میں وہ کہیں گے انویسٹیگیشن میں ہمیں ریکوائر ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی رہائی اتنی جلدی ممکن ہو. سپریم کورٹ بہت ایکسٹرا آرڈنری کو ریلیف دے تو اس کے چانسز کم ہیں. سپریم کورٹ آپ کو پتہ ہے اس وقت تقسیم ہے، اتنا آسان نہیں ہے وہاں. اور شکریہ اسناد. ایکسٹرا آرڈنری ریلیف کے امکانات جو ہے سپریم کورٹ سے
بہت کم ہیں، اور ضمانت ہو بھی جاتی ہے، کنوکشن سسپینڈ ہو بھی جاتی ہے، پھر بھی عمران خان کے باہر آنے کے چانسز جو ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں اتنی جلدی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔